بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں۔ کئی دنوں سے آپ شکایت کر رہے ہیں، یعنی میری برادری جو ہے، جو یہ لوگ دیکھتے ہیں ویلاگ پابندی کے ساتھ، کہ یہ سنکرونائزیشن ٹھیک نہیں ہو رہی، آواز کی سنکرونائزیشن نہیں ہے تصویر کے ساتھ۔ میں نے 2-3 دفعہ اشارتاً بات کی، میں نے کہا آپ اندازہ کر لیں گے، لیکن شاید کھل کر بات کرنی پڑے۔ میری طبیعت 4-5 دن سے بہت خراب رہی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج 50-60% بحالی تو ہو گئی، اور ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ ایک سرکل ہوتا ہے، ایک پرابلم ہو گیا تھا، چھوٹا سا پرابلم ہے بظاہر، لیکن اس میں بولنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو یہ 5 دن میں ختم ہوتا ہے یا 7 دن میں، یہ کل شام تک ختم ہو جائے گا یا 2 دن بعد، اس کے 2 دن بعد ختم ہو جائے گا۔ اب ریکوری تو شروع ہو گئی ہے، ساری ضروری دوائیں میں کھا رہا ہوں، تو سنکرونائزیشن بھی بھائی شروع ہو جائے گی۔ سنکرونائزیشن کون سا ایسا مسئلہ ہے؟ اس وقت تو مجھے بولنے میں دقت ہوتی ہے، اتنی دقت نہیں ہوتی کہ میں بات نہ کر سکوں، ورنہ میں معذرت کر لیتا، ایک ہفتہ پروگرام نہ کرتا تو کوئی قیامت نہ آ جاتی۔ کوئی کہ یہ دنیا کا کارخانہ جو ہے، یہ انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ قبرستان ناگزیر لوگوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کوئی آدمی ناگزیر تو نہیں ہے دنیا میں، لیکن جب تک دم میں دم ہے، اقبال نے کہا تھا سینہ کوبی میں رہے جب تک کہ دم میں دم رہا، ہم رہے اور قوم کے اقبال کا ماتم رہا۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ظلم جو آدمی دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے تو وہ گنگا شیطان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ جو احتیاط لازم ہے وہ کرتے ہیں، بعض اوقات لوگ اس پہ طنز بھی کرتے ہیں، لیکن کرتے رہیں طنز۔ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ آزمائش کو دعوت نہیں دینی چاہیے، انوائٹ نہیں کرنا چاہیے، لیکن جتنی بات کہی جا سکتی ہے وہ تو کہی جائے، اور خوفزدہ ہو کر تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ عافیت عطا کرنے والا ہے، اس سے عافیت مانگتے رہتے ہیں، جو ضروری دعائیں ہیں وہ پڑھتے رہتے ہیں۔ آج جو مجبوری یہ تھی، جو یعنی کل آپ نے دیکھا اور کچھ دوست آج شاید دیکھیں گے، کہ وہ ایڈمی پروگرام پہ کتنی افواہ پھیلی کہ میں بڑا پریشان ہو گیا، اور میں نے اس کا پھر ٹھنڈے دل سے جائزہ لیا، اور وہ کوئی 29 منٹ اس پہ گفتگو کی، لیکن ساری اہم خبریں تو رہ گئیں۔ پھر رات بھر میں جاگتا رہا ہوں، اور ویسے میں رات کو دیر سے ہی سوتا ہوں، تو وہ جاگتا رہا اور وہ ساری چیزیں میں نے تیار کی ہیں، اور بہت سی اہم خبریں ہیں، وہ آپ کے خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے، ایک خبر نے تو مجھے لرزا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے ایک ضروری بات اور بھی ہے۔ ملک کے سب سے مشہور جو اسٹرولوجسٹ ہیں، یعنی ستارہ شناس جو ہیں، وہ پروفیسر غنی ہیں، عبد الغنی ظاہر ہے ان کا نام ہے، ہم لوگ عبدل تو ساتھ لگاتے نہیں جو لگانا چاہیے۔ میں اور وہ ایک ہی کمرے میں مدتوں رہے ہیں۔ میرے خالہ بھائی سینیٹر تھے، انہوں نے مکان لے لیا اور اپنی چابی دفتر ہمیں دے دی، جو کمرہ انہیں الاٹ ہوا تھا سرکاری طور پر، جس کا وہ کرایہ بھی اپنی جیب سے ادا کرتے رہے۔ تو پروفیسر عبد الغنی اور میں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، اکٹھے کھاتے پیتے تھے، وہ ایک ہی اخبار میں ہم کام بھی کرتے تھے۔ وہ بڑے باذوق اور بڑے قابل اعتبار آدمی ہیں، اور میں نے انہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، اور میں انہیں بڑا ستارہ شناس سمجھتا ہوں۔ میں نے ذائقہ ان سے کبھی نہیں بنوایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا بھی، میں نے کہا مجھے تاریخ پیدائشی معلوم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تاریخ پیدائش کا بھی ہم 2 آدمی مل کے تعین کر دیں گے۔ میں نے کہا مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے، جو کل رونما ہونے والا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ لیکن کل پرسوں ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ہارون رشید نے مجھے عمران خان کا ذائقہ جو ذائقہ نہیں، اس کی تاریخ پیدائش بتائی تھی۔ اب مجھے تو یاد نہیں، انہوں نے کہا ہوگا تو میں نے خان سے پوچھ لیا ہوگا۔ اس زمانے میں تو میرا ان سے ہر وقت ملنا جلنا رہتا تھا، اور بعض اوقات تو میں تنہائی ہوتا تھا شام کو ان کے ساتھ۔ تو پروفیسر عبد الغنی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مئی میں ستارہ ان کے حق میں ہوگا، اور وہ اپنا اقتدار کے لیے راستہ ان کا ہموار ہو جائے گا، یا اقتدار میں آ جائیں گے۔ اقتدار یہی نہیں ہوتا کہ آدمی وزیر اعظم بن جائے، اگر وہ رہا ہو جائیں۔ میں تو ان چیزوں پہ کوئی زیادہ اعتقاد نہیں رکھتا۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں نے کبھی اپنا ذائقہ بنوایا ہی نہیں،
اس لیے کہ میرا خیال تھا کہ اس سے توہم پرستی پیدا ہوتی ہے، لیکن لوگ بنواتے ہیں۔ اور غنی جاوید صاحب کے بارے میں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ان کی بہت سی پیشین گوئیاں سچ ہوتے دیکھی ہیں، اب سچ بھی ہو سکتی ہیں انداز، اگر وہ خود بھی کہتے ہیں کہ ہم کو غائب کا علم جانتے ہیں۔ مثلا ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ صدر اور وزیر اعظم دونوں جائیں گے، نواز شریف اور زرداری صاحب، نواز شریف اور غلام اسحاق خان۔ میں نے ان سے کہا پرویز صاحب اللہ اللہ کریں، 6 مہینے ہوئے ہیں، وہ دوسرا قصہ ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ اللہ کریں جی، ایک آدمی جاتا ہے، 2 آدمی نہیں جاتے، یا صدر غلام اسحاق خان جائیں گے یا نواز شریف جائیں گے۔ انہوں نے کہا دونوں جائیں گے، اگر جائیں گے دونوں کے ستارے خراب ہیں، اور دونوں گئے۔ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ پارلیمنٹ کی تباہی ہے، میں نے کہا اللہ اللہ کرو یار، وہ ان سے میری ایک بے تکلفی تھی، ویسے وہ اس طرح کے آدمی نہیں ہیں کہ آپ ان سے ناروا بات کر سکیں۔ انگریزی کے استاد رہے ہیں، بے نظیر کو انہوں نے پڑھایا ہے، ان کی بہن کو پڑھایا ہے، اور اردو شاعری پڑھتے ہیں، غالب اور اقبال کو وہ اس طرح کوٹ کرتے ہیں کہ دانشور بھی نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا علم نجوم یہی کہتا ہے۔ میں نے کہا نہیں جا سکتے پارلیمنٹ، جو مرضی ہو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، 6 مہینے میں نہیں کبھی پارلیمنٹ جائے کرتی۔ لیکن اس دن پارلیمنٹ کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا بھائی میں اتنا باریک بین تو کوئی آدمی نہیں ہو سکتا۔ تو غنی جاوید صاحب یہ کہتے ہیں اب یہ ان کی بات ہے، اور چونکہ انہوں نے میرا نام لیا تھا تو میرا فرض تھا کہ میں صورتحال کی وضاحت کر دوں۔ جس خبر نے مجھے لرزا کر رکھ دیا وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ توشہ خانہ کیس میں صاف بری ہو گئے۔ اب صاف بری کیسے ہو گئے بھائی؟ انہوں نے گاڑی لی تھی توشہ خانے سے، تو گاڑی نہیں لی جا سکتی، اور اینٹیکس لی تھی، اینٹیکس تو نہیں لی جا سکتی۔ اب میں نے ان کا انٹرویو سنا ہے سابق مشیر داخلہ بریگیڈیئر محمد مصدق عباسی کا، جو ڈی جی نیب بھی رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ کوئی فیصلہ نہیں، یہ اوپن اور شٹ کیس ہے، گاڑی لی جا ہی نہیں سکتی۔ جو 2008 میں 2-3 گاڑیاں انہوں نے زرداری صاحب کو دی، 2 یا 3، اور ایک نواز شریف صاحب کو دی۔ اب نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں نے گاڑی واپس کر دی ہے، اور وہ سرکاری پول کا حصہ ہے۔ آپ نے لی کیسے اور استعمال کیسے کی؟ اینٹیکس کیسے لی؟ کچھ چیزیں ہیں جو آپ لے سکتے ہیں، کچھ چیزیں آپ نہیں لے سکتے۔ ظاہر ہے کہ نیب نے انہیں فیور کیا، اور یہ کہا کہ عدالت جو ہے وہ انہیں رہا کر سکتی ہے، عدالت نے انہیں کلین چٹ دیتی۔ اور یہ جو ہے قصہ اس پہ ختم تو نہیں ہوا۔ بات یہ ہے کہ اگر نیب کے پاس ایویڈنس ہے اور وہ نہیں دے گی اور قانون کی خلاف ورزی کرے گی، یا عدالت ایک ایسا فیصلہ کرے گی جو نامناسب ہے، تو آنے والے وقت میں یہ کیس کھل جائے گا۔ اب زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے جعلی کھاتے کھولے اور وہ مقدمات کوئی آگے نہیں بڑھے، اور اس کے بعد وہ صدر ہو گئے تو انہیں ویسے ہی استثناء حاصل ہو گیا۔ یہ عجیب معاملہ ہے۔ نواز شریف صاحب نہ پارٹی کے صدر ہیں، نہ اپنا کوئی سرکاری عہدہ ہے، صدر بھی ہوں تو جو وہ بننے کی کوشش کر رہے ہیں اب، تو سرکاری عہدہ جب تک نہ ہو کسی کے پاس تو اس کی تصویر کیسے چھپ سکتی ہے؟ اور سرکاری عہدہ بھی ہو تو نہیں چھپ سکتی۔ اور وزیر اعظم بننے کے لیے آئے تھے اور اب روٹی کی قیمت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ نوبت ہے، اور اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ وہ بھائی گندم کی قیمت جو ہے 3900 روپے ہے، اور وہ بک رہی ہے 2800 روپے میں، 2000 میں، اس لیے کہ بوریاں تو حکومت دے گی نہیں، اور فصل زیادہ ہوئی ہے، اور امپورٹ بھی بہت سی کر کے رکھ لی ہے، قیمت تو کم ہو جائے گی۔ اور نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ کے اختیارات استعمال کریں گے۔ صاحبزادی ان کی صاف کہتی ہیں، ان کی تعلیق نے مجھے بتایا تھا کہ جو میرے والد صاحب کہیں گے میں تو وہی کروں گی۔ تو روٹی کی قیمت کم ہو سکتی ہے، اگر گندم کی قیمت کم ہو جاتی ہے، جو ان حالات میں لگتا ہے کم ہو جائے گی، اگر یہ کسان کے ساتھ تو جاتی ہے، اسے پہلے سے بتانا چاہیے تھا۔ تو لیکن نواز شریف صاحب کی سیاست تو کچھ نہ کچھ چمکے گی اس سے، سیاستدان تو وہ ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ سعودی عرب کے معاملے میں ایک بڑا ہی غیر محتاط بیان دے دیا اپنا انہوں نے، شیر افضل صاحب نے، کہ سعودی عرب جو ہے وہ عمران خان کا تختہ الٹنے میں شریک تھا۔ ترجمان نے اس کی تردید کر دی ہے، اور میری اطلاع یہ ہے
کہ سعودی عرب نے یہ مشورہ دیا ہے پولائٹلی، جیسے دوست ملک دیتے ہیں، کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے۔ اسد قیصر صاحب نے بھی ویسے تردید کر دی ہے۔ پارٹی کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ شیر افضل صاحب کی اپنی ترجیحات ہیں، اپنا مزاج ہے، اور وہ کوئی ضروری نہیں سمجھتے کہ بھی پارٹی کی ترجیحات اور موقف اور مصلحت کو ملحوظ رکھیں، لہذا پارٹی نے تو تردید کر دی ہے، اور تردید کرنی ہی چاہیے تھی۔ اور اسد قیصر صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ سعودی عرب جو ہے ہمارا بڑا قابل اعتماد دوست ہے۔ بات یہ ہے کہ اس طرح کے نازک معاملات میں بڑی احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پارٹی کے مفادات کو نظر انداز کر کے اپنا علم لہراتے رہیں۔ ڈسپلن ضروری ہوتا ہے۔ میں شیر افضل بروت صاحب کے بالکل خلاف نہیں ہوں، جب تک مجھے یہ شہادت نہ مل جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کو انڈکٹ کیا گیا ہے، وہ سبوٹاج کرتے ہیں، مجھے ان کے مزاج میں یہ بات نظر نہیں آتی۔ لیکن بہرحال شیر افضل صاحب سے کئی دفعہ درخواست کی ہے، دوستوں سے کہا بھی کہ میری ان کی بات کرا دیں کسی وقت، میں ان کو بتاؤں کہ اس سلسلے میں تھوڑا بہت جو میرا معمولی سا علم ہے کہ شریعت کے احکامات کیا ہیں، اور جس چیز سے فتنہ پیدا ہوتا ہو اس سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے میرا یہ موقف ہے کہ عدالتوں کے بارے میں نہایت احتیاط سے بات کرنی چاہیے، فوج کے بارے میں نہایت احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ بھائی فوج کی پالیسی یہ غلط ہے عسکری قیادت کی، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے، اور سخت تنقید بھی کی جا سکتی ہے، کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی سیاچین میں لڑ رہا ہے، جب گالی پڑتی ہے تو اسے بھی پڑتی ہے، یہ تو میں تو نہیں گوارا کر سکتا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور میں اس لیے نہیں کسی پروگرام میں کوئی بات کہہ سکتا کہ بڑی پاپولر ہو جائے گی اور اس سے بڑی ریٹنگ آ جائے گی۔ ریٹنگ کی سب کو فکر ہوتی ہے، اس سے آمدن ہوتی ہے، مجھے بھی فکر ہوتی ہے، لیکن میں صرف ریٹنگ کے لیے کوئی بات نہیں کہہ سکتا، یہ میرے لیے مشکل ہے۔ میں نے جو ان کی پالیسیوں میں کی خامی تھی ان میں سے ایک ایک کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا دیکھیے آج ہی انہوں نے کیا کیا کہ افغان سرحد پہ سپن کئی ایک جگہ ہے جہاں 7 افغانستان سے دہشت گرد جو ہیں وہ داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، تو ان سب کو انہوں نے مار ڈالا اور بہت سا اسلحہ گولہ بارود ہاتھ لگا، جو بہت اچھا کیا انہوں نے۔ اب میں اس کی تعریف کیسے نہ کروں؟ میں ان کی غلطیوں کی تو نشاندہی کروں، اور جب وہ اچھا کام کریں تو پھر اس کی تعریف نہ کروں، یہ مجھ سے تو نہیں ہو سکتا بھائی۔ اب اس میں کوئی ناراض ہوتا ہے یا ریٹنگ گرتی ہے تو گرتی رہے ریٹنگ، وہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، قرآن کریم میں لکھا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی روح ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو وہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ماں ایک جو رواج زمانہ کے پیچھے چلیں۔ اقبال نے کہا تھا کہ زمانہ تجھے نہیں بنائے گا، تو زمانے کو بنائے گا، اگر تو سچ پہ ہے۔ تو ہم تو خیر ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں جو زمانے کی تشکیل کرتے ہیں، وہ تو قائد اعظم جیسے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ لیسکو کے سربراہ شاہد حیدر صاحب نے لاہور ہائی کورٹ میں محسن نقوی نے جو کچھ کہا تھا لیسکو کے بارے میں کہ 83 کروڑ کی زائد بلنگ کی ہے، اس پہ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، اور انہوں نے کہا وہ تو خود 36 کروڑ کے نادہندہ ہیں۔ عمران خان نے بھی انہیں وائسرائے کہا ہے، اور عمران خان نے مزید جو کچھ کہا ہے وہ بھی میں عرض کرتا ہوں، گرچہ آپ سن ہی چکے ہوں گے کیونکہ مجھے تو بہت تاخیر ہو گئی بات کرنے میں۔ اور انہوں نے کہا کہ اپنے عہدے کا ناجائز ہے، شاہد حیدر صاحب نے کہا اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کر کے پریس کانفرنس کی اور لیسکو حکام کو دھمکیاں دی۔ میرے خیال دھمکی تو نہیں دی تھی انہوں نے، مگر یہ انہوں نے کہا کہ بہرحال ان کا ادارہ 36 کروڑ کا ڈیفالٹر ہے اور انہیں نوٹس بھیجا جائے گا۔ جناب فیض کے خلاف فوج نے تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ سربراہ اس کے میجر جنرل کا رینک کا ایک افسر ہوگا۔ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے اس کی درخواست ان کے خلاف دی تھی۔ جب وہ رپورٹ سامنے آئے گی تو پھر اس پہ تبصرہ کریں گے۔ اعظم سواتی صاحب کو اغوا کر لیا گیا تھا، میں تو 9 بجے کے بعد خبریں نہیں دیکھ سکا۔ 9 بجے تک اطلاع یہ تھی کہ وہ ان کے وکیلوں کا بھی کوئی رابطہ نہیں تھا، ممکن ہے وہ اب تک بازیاب ہو چکے ہوں، گھر پہنچ چکے ہوں۔ بہرحال ان کے وکیل سہیل جان نے یہی کہا تھا۔ جناب والا عمران خان صاحب جو ہیں وہ بہت غصے میں ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے
اور ڈاکٹروں نے انڈوسکوپی تجویز کی ہے. یہ معدے کے امراض کا الٹیمیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا 6 سال میں وہ کبھی بیمار نہیں ہوئی, 4 ہفتے سے بیمار ہے, ان کا طبی معائنہ ہونا چاہیے, اور ظاہری معائنہ نہیں, مراد یہی ہے کہ انڈوسکوپی ہو, کیونکہ اس سے پتہ نہیں چل سکتا. ٹیسٹ ہوں گے تو حقائق سامنے آئیں گے. انہوں نے ڈاکٹر کا نام بھی تجویز کیا کہ فلاں ڈاکٹر جو ہیں وہ جو ہیں ڈاکٹر عاصم یونس, ان کا معائنہ کریں. عدالت نے اس کا حکم دے دیا. انہوں نے کہا خطرہ مجھے حکومت سے ہے. انہوں نے آگے چل کے سپہ سالار کا نام بھی لیا ہے, انہیں ذمہ دار قرار دیا, اور اس کا ISPR کو جواب دینا چاہیے. اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں اگر وہ ہمارے معاملے میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے تو کم از کم ثانیہ بابل نگر کے مساکین کو انصاف دیں. لفظ مساکین ویسے انہوں نے استعمال نہیں کیا, مجھے لگا کہ یہ اپروپریٹ لفظ ہے. وہ انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان صاحب نے کہ ثانیہ بھاولپور نہیں, ثانیہ بابل نگر سے یہ ثابت ہوا کہ اس میں IG صاحب نے, پنجاب کے IG نے جو رویہ اختیار کیا, اسے ثابت ہوا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. مار بھی پولیس نے کھائی, معافی بھی پولیس نے مانگی. IG اور وائسرائے محسن نقوی نے لوگوں کے گھر توڑے, عورتوں پر تشدد کیا, اور میرے گھر میں بغیر وارنٹ کے جا گھسے, میری بیوی کی پردہ دار بیوی کے گھر میں جا گھسے, کمرے میں جا گھسے بغیر وارنٹ کے, اور پولیس نے اس کا نوٹس نہیں دیا, اور IG صاحب نے اس پہ معافی نہیں مانگی. بالکل ٹھیک ہے, IG صاحب کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے تھی, اول تو یہ کام ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. بھاول نگر میں جب طاقتوروں سے واسطہ پڑا, انہوں نے لفظ استعمال کیا پھینٹا لگایا. یہ خان صاحب کے کچھ خاص الفاظ ہیں پنجابی کی جو استعمال کرتے ہیں. مار پڑی تو اپنے ہی لوگوں کو غلط کہہ کر معافی مانگ لی. اور علیمہ خان نے اس پہ اضافہ کیا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کے ریفرنس میں سزا اس وقت ہوگی خان صاحب کو جب عدالتیں چھٹی پر ہوں گی. لیکن میرا ذاتی رائے یہ ہے, اور یہ کہتی ہیں کہ وہ ستمبر اکتوبر تک جیل میں رہیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے اس سے پہلے رہا ہو جائیں, ممکن ہے اس کے بعد ہوں. عدالت کا ماحول آپ نے سن لیا ہوگا, میں اس کو کوئی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کورٹ رپورٹر ہیں ثاقب بشیر صاحب, انہوں نے کہا کہ عدالتی کارروائی کا ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں ہے. ہمارے اور جج کے درمیان 80 فٹ کا فاصلہ تھا, 50 فٹ پہلے ہوتا تھا, اب دیوار بھی کھڑی کر دی گئی ہے. عمران خان صاحب نے بھی اس کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں, ان تفصیلات میں کیا رکھا ہے جی. اصل بات تو یہ ہے کہ بھائی وہ میں نے پہلے ہی آپ سے عرض کر دیا تھا 1 ہفتہ پہلے کہ رپورٹروں کی ایکسیس تو ختم ہو جائے گی. ابھی عمران خان صاحب کو ان سے بات کرنے کی اجازت دی گئی ہے. میرا خیال ہے وہ بھی جو ہے, اب کیا اجازت ہے, خیر یعنی وہ سن تو نہیں سکتے کارروائی, بس بات کرنے کی اجازت ہے. میرا خیال وہ بھی ختم ہو جائے گی. صنم جاوید اور عالیہ حمزہ پہ سرگودا کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے کمر مشانی میں یعنی میاں والی میں ان پہ جو 2 مقدمے قائم کیے تھے, ایک میں رہا کر دیا ہے, اور دوسرے مقدمے وکیل سمجھتے ہیں کہ وہ رہا ہو جائیں گی. میرا نہیں خیال کہ وہ رہا ہو جائیں گی. اللہ کرے میرا اندازہ غلط ہو اور ان کا صحیح ہو. ججوں کے خطوط نے دراڑیں ڈال دی ہیں. 29 اپریل کو سپریم کورٹ کو اس پہ فیصلہ دینا ہوگا. کیا یہ کیا جا رہا ہے کہ 3 رکنی کمیشن بنایا جائے گا. اگر یہ بن گیا کمیشن, یہ کیا ہے, ہم عدالت کے بارے میں وہ ججمنٹ نہیں دے سکتے, تو بعض اخبار نویس گواہی دیں گے, بعض پولیس افسر گواہی دیں گے, اور کچھ ریٹرننگ افسر بھی اس کے لیے تیار ہیں. نگران حکومت سے جو لوگ لائے گئے, محسن نقوی اور دوسری شخصیات, ان کے خلاف بھی پارٹی PTI کے قانونی کارروائی کی کوشش کر رہی ہے, تیاریاں اس کی کر رہی ہے. جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ گئے مگر خان کے کردار کشی نہیں کی, انہیں کہا جا رہا ہے, خاموشی سے یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ پارٹی میں واپس لے لیا جائے. سینیٹر اعجاز چودھری اور سابق گورنر عمر سرفراز چیمہ نے بھی خط لکھا ہے, خان صاحب کو اطلاع دی ہے. یہ 9 درجن کے قریب لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں سمجھے جائے, جیسے علی اپنے ہیں, زیدی ہیں, اور لوگ ہیں. تو بہرحال یہ تو فیصلہ پارٹی کو کرنا ہے.
محکمہ انسداد دہشت گردی نے 2836 پیجز اور سائٹس جو ہیں ان کو بلاک کر دیا ہے، اور بڑی ایک جامع رپورٹ بنائی ہے، 2 نئی تنظیموں کی نشاندہی کی ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈز ہیں، رجحانات جو ہیں، ان کی نشاندہی کی ہے، اور اس میں جو موضوعات ہیں وہ قوم پرستی ہے، بلوچستان ہے، اور گوادر سے متعلق ہیں، 10 ٹرینڈز ہیں اس طرح کے۔ لیکن یہ اس میں انکشاف ہوا ہے کہ یہ زیادہ تر غیر ملکی ہیں، یعنی ملک کے باہر سے یہ کام ہو رہا ہے۔ ایکسپریس نیوز نے خبر دی ہے کہ پنجاب کے صوبائی وزیر پاکستان سے گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے سربراہ سردار رمیش سنگھ کے لیے 3 نئی گاڑیاں خریدی گئی ہیں یا خریدنے کا ارادہ کیا گیا۔ ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں 5 کروڑ روپے کی، اور وہ گرودوارہ پربندھک کمیٹی کے اکاؤنٹ سے ہوئی ہیں، کیونکہ اس میں کافی پیسے ہوتے ہیں۔ سکھ برادری کے لوگ جو ہیں وہ کافی ڈونیشنز دیتے ہیں، جو یہاں ہیں وہ بھی دیتے ہیں، جو باہر سے آتے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ خبر درست ہے تو بڑی افسوسناک بات ہے، یعنی 5 کروڑ روپے کی گاڑیاں، کیا مطلب ہے؟ حماس کے حملے کے بعد، یہ بہت ہی اہم خبر ہے، حماس کے حملے کے بعد 50 اسرائیلیوں نے خودکشی کر لی ہے۔ یہ ایک مرض ہے جسے PTSD کہا جاتا ہے، جس میں صدمے یا چوٹ کی وجہ سے آدمی حوصلہ کھو دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، زندہ رہنے کی آرزو ختم ہو جاتی ہے۔ ان دانشوروں کو اس پہ شرم آنی چاہیے جو یہ کہتے تھے کہ حماس نے، جنہوں نے کہا حال ہی میں کہ حماس نے اپنی قوم کو خودکشی کے راستے پہ ڈال دیا ہے۔ خواجہ آصف نے ایک بڑا اہم بیان دیا ہے۔ فیض آباد دھرنے کے بارے کے 2 کردار، جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض حمید، دھرنے پر بنائے گئے سپریم کورٹ کے کمیشن کے سامنے پیش ہی نہیں ہوئے۔ ان کے بیانات کے بغیر انکوائری رپورٹ نامکمل ہے۔ ہم نے کمیشن میں جا کر غلطی کی۔ فیض آباد کمیشن رپورٹ کی کوئی وقت نہیں۔ ادھر جناب جسٹس فائد عیسیٰ صاحب کو یاد کیجئے، انہوں نے فیض آباد دھرنے پر PTI کی حکومت یعنی عمران حکومت کے خلاف سخت ریمارکس دیے تھے، فوج کے خلاف بھی ریمارکس دیے تھے، آبزرویشنز دی تھیں، صحیح لفظ یہ ہوگا۔ اب دھرنا کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ کسی خفیہ ایجنسی نے اور TLP کے دھرنے کی کوئی سہولت کاری نہیں کی تھی۔ بس میں خبر کی حد تک رہتا ہوں، میں اس میں تبصرہ نہیں کرتا۔ سندھ ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ایکس سوشل میڈیا کا جو سسٹم ہے، جو پہلے ٹویٹ کہا جاتا تھا، 1 ہفتے میں اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا، پابندی کو۔ لیکن دوسری طرف وزارت داخلہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنا موقف جمع کرایا ہے، اور ان کی کہا ہے کہ ان کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی جائے، خارج کی جائے۔ ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے، وہ پاکستانی قانون کی پاسداری ہی نہیں کرتے، حکومتی احکامات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ ایکس والوں کا ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کا قانونی حق نہیں ہے۔ چیف جسٹس کے خلاف جو تحریک چلی، اس میں جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا، تو ایکس والوں کو بتایا گیا، مگر انہوں نے اس پہ کوئی جواب تک نہیں دیا۔ اس سے امن و امان خراب ہوتا ہے، اس سے قومی سلامتی کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ ان کا موقف ہے، باقی ہر ایک کی رائے ہے اپنی۔ لاہور میں 11 غیر معیاری ادویات بک رہی ہیں، اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز جو ہیں پنجاب کی، انہوں نے اس کا 4 انجیکشن ایسے ہیں اور 4 دوائیں ایسی ہیں جس میں کہا ہے کہ اس میں ایسے ہی چیزیں شامل ہیں جو نقصان دہ ہیں، اور ان کو مارکیٹ سے اٹھانے کا حکم دیا۔ ان 11 میں سے 9 ادویات پنجاب میں بنی ہیں۔ آئے دن ٹی وی پر مطلب ایسی بہت سی چیزوں کا بھانڈا پھوٹتا رہتا ہے۔ ایک بار تو پنجاب اس میں یعنی جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے دل کا، اس میں کئی لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئے تھے، ایک جعلی دوا کا۔ لیکن پرابلم یہ ہے، اور ہر دور میں ہوتا رہا ہے، بزدار کے دور میں ہوا ہے، حمزہ شہباز کے دور میں ہوا ہے، چودھری پرویز الہی کے دور میں ہوا ہے، اور اب محترمہ کے دور میں ہو رہا ہے۔ اب اس میں جو مسئلہ ہے وہ ہے ڈرگ کنٹرول اتھارٹی جو وفاق کی ہے، اس میں کئی عہدیدار، میں نے اسے بہت سے پروگرام کیے، کروڑ پتی ہو گئے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کی فیکٹریاں ہیں بھارت میں، دبئی میں اور کئی جگہ پہ۔ میں نے ان سے پوچھا، ایک ہی بھلا آدمی وزیر بنا تھا، ظاہر عامر کیانی صاحب کو تو اس پہ کیا اعتراض ہوتا، لیکن ڈاکٹر فیصل بنے تھے۔ بعد میں نے ان سے پوچھا آن ریکارڈ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کچھ نہیں کیا،
آپ تو عمران خان تک کی سفارش نہیں مانتے شوکت خانم میں. اور مجھے یاد ہے کہ ایک موقع پر انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ نہیں آپ بالکل کوئی سفارش کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے, اگر ہم آپ کی سفارش مانیں گے کل کسی اور کی بھی مانیں گے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو اس میں پھنسا ہوا تھا کورونا میں, اس سے فرصت ملتی تو کچھ کرتا. آپ کا اعتراض بالکل درست ہے. اب حکومت موجود ہے, شہباز شریف صاحب بڑے بڑے فیصلے کرتے ہیں, بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے ہیں انہوں نے, چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. وہاں تو ایک صاحب ایسے بھی ہیں جو فوت ہو گئے تھے اور فوت ہونے کے بعد پھر زندہ ہو گئے. پھر وہ اب یہ ڈرگ کنٹرول اتھارٹی جو ہے اس کو کوئی محاسبہ کرے اگر کر سکتا ہے تو, نہیں تو کل کوئی اور بری خبر آئے گی, خدا نخواستہ کل کوئی اور لوگ جان سے جائیں گے. چیزوں کی قیمتیں بھی بہت زیادہ ہیں دواؤں کی, اور کچھ انہوں نے کمپلسری دوائیں جو ہیں جان بچانے والی دواؤں کے نام پر انڈیا سے شیمپو بھی منگوا لیا تھا اور ایسی بھی بہت سی چیزیں منگوا لی تھی. وہاں تو کچھ لوگ ہیں ان کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وہ جرائم پیشہ ہیں, کارروائی کیوں نہیں ہوتی یہ پتہ نہیں چلتا. جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ شیخوپورہ کی 5 سیٹیں 90 کروڑ روپے میں بیچی گئی. کیا الیکشن کمیشن یا کوئی عدالت تحقیقات کرے گی؟ اور جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ اس کے شواہد پیش کریں گے. جاوید لطیف صاحب پروگراموں میں شریک ہوا کرتے تھے اور بڑی گفتگو کیا کرتے تھے ڈٹ کے نواز شریف صاحب کے حق میں. جب سے وہ ہارے ہیں ان کا لہجہ بہت تلخ ہے, اور پہلے تو وہ پروگراموں میں دوسروں کے ساتھ آتے تھے, اب ان کے تنہا انٹرویو ہو رہے ہیں. کوئی وجہ تو اس کی ہے, کوئی معشوق ہے اس پردہ زر نگاری میں. ایئر ایمبولینس کا پنجاب حکومت نے منصوبہ بنایا ہے, 50 کروڑ روپے کی ایک آتی ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ہم کرائے پہ لے لیں گے اور 18 کروڑ روپے جو ہے وہ اس کا کرایہ ہوگا, اور سالانہ اخراجات جو ہیں وہ 44 کروڑ روپے کے ہوں گے. اب 40 کروڑ روپے آپ ایئر ایمبولینس کے سسٹم پہ خرچ کریں گے, بھائی ہسپتالوں کو کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ شعبدہ بازی سے بات کیوں نہیں آتے؟ نواز شریف صاحب کا آپ کو میں نے بتا دیا کہ اب وہ جہاں پارٹی جو ہے اس کی صدارت جو ہے وہ واپس لیں گے, لیکن وہ یہ مزید یہ ہے کہ وہ سیکریٹریٹ میں بیٹھیں گے, لیڈروں سے ملیں گے, ذیلی عہدیداروں سے ملیں گے, مسائل چنیں گے, اور گویا کہ پنجاب کے وزارت اعلیٰ خود ہی چلائیں گی. ان کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ میں تو جو والد صاحب کہیں گے وہی کریں گے, ظاہر ہے ان کا تجربہ ہے. تو اب یہ جو جاوید لطیف صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب جو گانا گا رہے تھے, اب خرم دستگیر بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں کہ پک اینڈ چوز ہوا ہے. اب دیکھیے نواز شریف صاحب کب بولتے ہیں اور کب بات کرتے ہیں اور کیا بات کرتے ہیں. خواجہ صاحب نے یہ کہا, خواجہ صاحب اللہ کے فضل سے ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ ایک انتہائی اہم شخصیت کے ذریعے مجھے جنرل باجوہ نے دھمکی دی کہ میں نے بولنا شروع کیا یو ول ناٹ بی ایبل ٹو اسٹینڈ آن یور لیگس, تو تم گر پڑو گے, اپنی ٹانگوں پہ کھڑے نہیں ہو سکو گے. اسے مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا جو مسولینی کی زبان سے انہوں نے کہا تھا, میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے کیوں, ہیں سبھی تہذیب کے اوزار تو چھلنی میں چھاچ. وکلا نے 18 اپریل کو ہڑتال کی کال دی ہے, لاہور میں بھی اور باقی پنجاب میں بھی, کیونکہ 4 وکیلوں کی ضمانتیں جو ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہے, بعض اوقات کہیں تھوڑی سی نرمی کرتی ہے لیکن زیادہ تر سختی کرتی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت کے ایک جج ملک اعجاز کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی مبینہ طور پر اطلاع ہے کہ 9 مئی کو راول پنڈی میں عمران خان اور شاہ محمود کے خلاف جو راول پنڈی میں 12 مقدمات درج ہوئے تھے. وہ تو گرفتار تھے عمران خان صاحب, اور وہ شاہ محمود تو غالباً یہاں تھے ہی نہیں. بہرحال دہشت گردی سے راول پنڈی میں ان کا کیا 9 مئی کو جو بھی اگر اسے دہشت گردی کہا جا سکتا ہے, تو انہوں نے ان کی ضمانت منظور کی تھی. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے خلاف اپنا جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا جائے گا. اب کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا, جب کیا جائے گا پھر پتہ چلے گا. ایک بڑی خبر یہ ہے, یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کر دی جائے گی, اور قانون نیا بنایا جائے گا کہ 3 سینئر ججوں میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ کا, اور ہائی کورٹ کے 5 سینئر ججوں میں سے کسی کو بھی چیف جسٹس بنایا جا سکتا ہے.
امریکہ نے ایران پر نئی پابندیوں کا اعلان کیا ہے، ابھی مطلب اعلان یہ کیا کہ لگائی جائیں گی، اور میزائل اور ڈرون سے متعلق اب میری سمجھ میں نہیں ہے، میزائل اور ڈرون تو انہوں نے خود بنایا، کیا لگائیں گے؟ اور ظاہر ہے امریکہ کے جو حامی ممالک ہیں وہ بھی اس کی پیروی کریں گے۔ یہ جیک سلیوان صاحب نے کہا، جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں، اور پابندیوں کا مقصد انہوں نے کہا عسکری طاقت کو کمزور کرنا ہے۔ ایرانی صدر نے اس کے جواب میں کہا کہ ایران کے خلاف کارروائی کریں گے تو اس کا شدید، جامع اور درد انگیز رد عمل ہوگا، درد انگیز رد عمل ہوگا، یعنی معاف نہیں کریں گے۔ بجلی کی قیمت جو ہے، عمر ایوب صاحب کہتے ہیں IMF کا حکم ہے 31 دسمبر تک بجلی کا یونٹ 100 روپے کا ہو جائے گا۔ مجھے تو خیر اس میں شبہ ہے، 100 روپے کا ہوگا تو لوگ بجلی کا کٹوائی دیں گے۔ اور آزاد کشمیر میں تو کئی جگہ کھمبے اکھاڑ دیے گئے ہیں لوگوں نے۔ سولر انرجی تو بہت سستی ہو رہی ہے، سولر انرجی کی تو اب وہ بڑے بڑے وہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، جو ستون بنائے جاتے تھے اور ان پہ لگائے جاتے تھے، اب تو وہ نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور سستی ہو رہی ہے، اور اندازے مزید سستی ہوگی۔ عمر ایوب صاحب کا کہنا یہ ہے کہ پٹرول بھی مزید مہنگا ہوگا، یہ ممکن ہے، درست ہو اگر IMF کا پریشر ہے تو۔ خواجہ صاحب جیسے میں نے کہا ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد کا جو ہوائی اڈہ ہے وہ تو مئی تک وہ اس کی کر دی جائے گی، یعنی آؤٹ سورس جس کو وہ کہتے ہیں، نجکاری ہے، آؤٹ سورس کیا۔ اور اس کے بعد لاہور اور کراچی کے بھی میرا نہیں خیال کوئی اہم خبر رہ گئی، وہ 3-4 خبریں اور تھیں، لیکن میرا خیال ہے کہ بس اس سے زیادہ طویل گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔